اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من آتاه اللہ مالا فلم يؤد زکاته مثل له یوم القیامة شجاعا اقرع له زبیبتان يطوقه یوم القیامة ثم یاخذ بلحظمتیه یعنی شدقیه ثم یقول انا مالک انا کنزک ثم تلا صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. رواه البخاری. اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کا منکر کافر ہے اور ادا نہ کرنے والا فاسق ہے. جو شخص زکوٰۃ کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس لیے اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر پیدا کریں. خصوصاً اب تو خصوصاً کہنے کو بھی جی نہیں چاہتا، اس لیے کہ جس طرح خواتین اپنے زیورات کی زکوٰۃ نہیں نکالتی تو مرد حضرات اپنے اموال کی زکوٰۃ کہاں نکالتے؟ کم لوگ ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کی طرف متوجہ ہوتے ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. زکوٰۃ کا حال یہ ہے کہ آپ چہلم کروا لیں، آپ قلخانی کروا لیں، آپ ختم پڑھوا لیں، آپ 11ویں شریف کا سب کچھ کروا لیں، ہر مہینے دیگیں بانٹ لیں، مجال ہے کہ زکوٰۃ ادا کر لیں. یہ لوگ یہ سب کچھ کریں گے، حالانکہ ان کا شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا. آپ حضرات خود کہتے ہیں بھائی اب تو کارڈ بھی چھپتے ہیں، کس چیز کے؟ قلخانی کے، رسم قلخانی. میں کہتا ہوں کہ یہ تو شریعت میں ثابت نہیں ہے، لیکن یہ لکھنے والے نے اچھا لکھا ہے کہ یہ ایک رسم ہے، باقی اس کا شریعت میں کوئی حکم اس کا نہیں ہے. لیکن کتنا مال انہی رسومات میں لوگ خرچ کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. کتنا افسوس ہے. پتہ نہیں کس بندے نے ہماری اس مسلمان عوام کو اس راستے پہ لگا دیا، یہ کر دو وہ کر دو. اللہ اکبر. اور جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اس کی فکر کون کر رہا ہے؟ اس کی فکر وہی شخص کرے گا جس کو اللہ توفیق عطا فرمائے، جس کو اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائیں گے. تو یاد رکھیے بھائی، قرآن پڑھ کر آپ دیکھ لیں، حدیث پاک پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے اتنا زور دیا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی پر کہ اللہ اکبر کبیرہ. اچھا، میں 1-2 حدیثیں میں بعد میں پڑھتا ہوں، لیکن آپ کو صرف اشارہ کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد، عالم برزخ میں چلے جانے کے بعد، سب سے پہلا فتنہ جس نے سر اٹھایا وہ کون سا تھا؟ منکرین زکوٰۃ کا. اور انہی فتنوں میں جو پہلے سر اٹھانے والے تھے منکرین ختم نبوت تھے، مرتدین تھے. 3 فتنوں نے سر اٹھایا. مرتد وہ لوگ ہیں جو دین اسلام سے پھر جائیں.
اور منکرین ختم نبوت وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے. معاذ اللہ. ہو سکتا ہے جی؟ نہیں ہو سکتا. تو تیسرا جو فرقہ تھا وہ یہ تھا، وہ کہتے تھے ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ کے منکر ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، فرمایا کہ ابو بکر زندہ رہے اور حضور کا دین کم ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ. اللہ نے ایسے نہیں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اللہ نے بڑے مخلص ساتھی ان کو عطا فرمائے، لیکن ابو بکر جیسا ساتھی اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو ان سے جہاد کروں گا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے کہ اتنی سختی ان کے ساتھ نہ کریں، آپ زکوٰۃ ہی نہیں دے رہے نا، اتنی سختی ان کے ساتھ آپ نہ کریں. روایات میں تفصیل موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، تو اے عمر تم انت جبار فی الجاہلیہ و خبار فی الاسلام. زمانہ جاہلیت میں کتنا بڑا بہادر بنتا تھا، اب آ کے بزدل ہو گیا ہے. جب یہ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابو بکر کے اس جملے نے میرا سینہ کھول دیا جی. پھر تو تمام فرمایا کوئی میرے ساتھ نہ جائے، میں اکیلا ان سے جہاد کروں گا. ایسا ہو نہیں سکتا. تو آپ حضرات اس بات کی طرف متوجہ ہوں، یہ بات سنائیں لوگوں کو کہ بھئی اللہ کے بندو تمہارے اوپر رسم و رواج فرض نہیں ہے، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے مال میں، وہ کس چیز کو فرض کیا؟ زکوٰۃ. پہلے زکوٰۃ ادا کرو. اب جو میں نے حدیث پڑھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو روایت کر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ مال عطا کرے، فلم یؤد زکاتہ، وہ اس کی زکوٰۃ نہ دے. کون کون سے مال میں زکوٰۃ ہے؟ ذرا اس کا بھی مذاکرہ ہم کر لیں. 4 قسم کے اموال ہیں جن میں زکوٰۃ ہے. نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت جو آپ کی دکانوں میں پڑا ہوتا ہے، اور نمبر 4 یہ چرنے والے جانور جو اکثر سال یا پورا سال باہر چر کر مفت کا چارہ کھاتے ہوں، ان پر زکوٰۃ ہے. اور اگر خرید و فروخت کے لیے رکھے ہوئے جانور تو یہ مال تجارت بن جائے گا. اور اگر آپ نے جانوروں کو فروخت کرنے کے لیے نہیں بلکہ پالتے ہیں، ان کا دودھ بیچتے ہیں، اس سے جو آمدنی آئے گی پھر بچ جائے گی، اس پر پھر زکوٰۃ ہوگی. تو سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، اور اسی طرح سوائم ہیں، چرنے والے جانور ہیں. یہ 4 قسم کے اموال ہیں جن پر زکوٰۃ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا فلم یؤد زکاتہ، اس نے زکوٰۃ نہ ادا کی، مُثِّلَ لَهُ یوم القیامت شجاعًا اقرا، اللہ سے 1000 مرتبہ معافی مانگتا ہوں میں. اس کے لیے وہی مال ایک گنجا سانپ بنایا جائے گا. گنجا سانپ وہ بنایا جائے گا. وہ گنجا سانپ لہو زبیبتان، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں گنجا اس لیے ہوتا ہے، بال سانپ کے سر پر اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ بہت زیادہ زہریلا ہوتا ہے، تو زہریلا ہونے کی وجہ سے بال اڑ جاتے ہیں. زبیبتان، 2 سیاہ نقطے اس کے سر پر ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تصور کریں آپ حضرات، یعنی اس سے کون، جس عذاب کو اللہ مسلط کر دے اس کو ہٹائے گا کون؟ اس سانپ کو کون ہٹائے گا؟ کتنا پیار کرتے رہے اس مال سے، جی حلال حرام ہر طرح جمع کرتے رہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو فرمایا فرائض اپنی اولاد کو سکھانے چاہیے، ارکان اسلام کی تعلیم شروع سے دینی چاہیے اپنی اولاد کو، تاکہ بڑے ہو کر
یہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، حج فرض ہو تو حج ادا کریں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو فرائض کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، فضولیات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ فرائض، میرے فرض پورے ہیں تو فرمایا فلم یؤد زکاۃ، زکوٰۃ نہ دی تو گنجا سانپ زبیبتان لہو زبیبتان یطوقہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کی گردن میں طوق بنایا جائے گا، لپٹ جائے گا۔ سانپ اگر لپٹ جائے، میرا خیال ہے میں نے آج تک کسی پہلوان کے بارے میں نہیں سنا کہ دنیا کے سانپ کو وہ اپنے آپ سے چھڑا سکا ہو، دنیا کا سانپ، اور یہ تو آخرت کا سانپ ہے۔ آخرت کے سانپ سے کون سا پہلوان ہوگا جو جان چھڑائے گا؟ جب تک اللہ رب العالمین نہیں چھڑائیں گے اس وقت تک کیسے چھوٹے گئے وہ؟ مجھے آپ بتائیں ایسے سونے کا، ایسی چاندی کا، ایسے مال کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے آپ بتائیں تو صحیح نا، جو آخرت میں ہمیں گرفتار کروا دے۔ فرمایا یوم القیامہ، ہاں یہی مال آپ کے لیے کتنا بہترین بن جاتا ہے جب آپ اس میں سے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں۔ یہی مال پاکیزہ بن جاتا ہے، آپ کے لیے بابرکت بن جاتا ہے۔ حدیث کا ترجمہ مکمل کر لیں۔ یہ فرمایا ثم یاخذ بالاحسمتہ شدقہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پکڑے گا وہ سانپ اس کی باچھوں کو، سانپ اس کی باچھوں کو پکڑے گا، پھر وہی سانپ بولے گا۔ دنیا کا سانپ نہیں بولتا، دنیا میں ایک پرندہ ہے جو بولتا ہے جس کا نام طوطا ہے، یعنی طوطا بولتا ہے، کبھی سانپ نہیں بولا، لیکن آخرت کا سانپ بھی بولے گا۔ کیا ثم یقول انا مالک انا کنزک، تو مجھے سانپ سمجھ رہا ہے، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ انسان کہے گا میں مر جاتا لیکن اس مال کو اکٹھا نہ کرتا میں۔ آج جان چھڑانا مشکل ہے ایسے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مضمون بیان کرنے کے بعد میرے نبی کی بات میں کوئی شک ہے؟ یعنی شک اگر کوئی کرے تو اس کے ایمان کا خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں قربان جاؤں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ فرماتے ہیں میری بات کی تصدیق کے لیے قرآن پڑھ کے دیکھ لو۔ ہائے ہائے، آپ نے اپنی بات کی تصدیق کے لیے قرآن سے استشہاد کیا ہے۔ میں کہتا رہتا ہوں جب میں اپنے طالب علموں کو ایسا مقام پڑھاتا ہوں، میں کہتا ہوں مزید تاکید کے لیے آپ نے فرمایا، ورنہ آپ کی بات میں ذرا برابر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا چوتھے پارے کی آیت پڑھ کے دیکھ لو۔ ثم تلا صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل هو خير لهم بل هو شر لهم، ہرگز نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال میں جو اللہ نے ان کو دیا۔ اور قرآن نے بھی کمال کر دیا کس نے؟ میں تو تقریر جھاڑتا جاؤں گا، جلدی جلدی بولتا، آپ کو پھر یاد نہیں رہے گی بات۔ آپ ساتھ بولے جی دیا کس نے؟ اللہ نے۔ اور آگے ذرا آج یہی آیت کھول کے پڑھیں، فرمایا من فضل ہی، دیا اللہ نے اور دیا بھی اپنے فضل سے، نہ عقل سے۔ اگر عقل پر ہوتا نا مال کا جمع کرنا تو پھر بے وقوفوں کے پاس کچھ نہ ہوتا۔ بہت سارے بے وقوفوں کے پاس اتنا مال ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس کتنا ہے۔ فرمایا اللہ نے دیا اپنے فضل سے، اس میں سے 40واں حصہ بھی نہیں نکال سکتے، 1000 میں سے 25 روپے بھی نہیں نکال سکتے ہیں جی، 1 لاکھ ہو 2500 نہیں نکال سکتے۔ اللہ نے لاکھ دیا ہے، اس میں سے 2500 سال کے بعد نہیں نکال سکتے ہیں جی، حساب کر کے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ زکوٰۃ کو لوگ قیامت کے نزدیک تاوان سمجھیں گے۔ تاوان، یہ ایک تاوان ہے، یہ ایک چٹی ہے، یہ ایک بوجھ ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہمارے دلوں پر زکوٰۃ نکالتے ہوئے کوئی بوجھ کی کیفیت ہو؟ اگر ہے تو ہم معافی مانگے اللہ سے، دل کی خوشی کے ساتھ دیں۔ برکت ہی برکت ہے، حفاظت ہی حفاظت ہے۔ ایسا ہی مضمون ہو گئے ہوں گے 5-7 سال ہو گئے ہوں گے، میں نے الغفور مسجد میں جب بیان کیا
تو اس مسجد کے انتظامیہ میں سے ایک آدمی نماز جمعہ کے بعد میرے پاس آیا، کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، ایک غیر مسلم وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا تھا، ہے غیر مسلم، اس سے پوچھا گیا کہ تو کیوں ادا کرتا ہے؟ حساب لگا کر 40واں حصہ اپنے مال کا کیوں دیتا ہے؟ اس نے کہا میں نے مسلمانوں کو دیکھا وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا مال محفوظ بھی رہتا ہے، بڑھتا بھی ہے، تو میں نے بھی نکالنا شروع کر دیا، تو میرا مال بھی محفوظ ہے، میرا مال بڑا بھی ہے، اس لیے میں نکالتا رہتا ہوں۔ پتہ نہیں ہے یہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن ان کی دیکھا دیکھی میں نے۔ مسلمانوں کو دنیا میں فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں ثواب ملے گا۔ کافر کرے گا اس کو دنیا میں تو فائدہ ملا، لیکن آخرت میں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ میرے بھائیو، زکوٰۃ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اس کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا، تو وہ ہرگز نہ خیال کریں ہوا خیر اللہم، یہ بخل ہمارے لیے بہتر ہے، ہم نے بچا لیا۔ یہ پورا کا پورا لاکھ پڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بخل کو اللہ فرماتے ہیں اپنے حق میں بہتر نہ سمجھو۔ اللہ فرما رہے ہیں بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ بخل ان کے حق میں برا ہے، شر ہے۔ یہ 2500 روپے تمہارے لاکھ کو کھا جائے گا، بے برکت بنا دے گا، کہیں بیماری لگ جائے گی، کوئی مقدمہ شروع ہو جائے گا، کوئی چور ڈاکو پڑ جائے گا۔ خام خواہ کیوں تم اس مال کو خطرے میں ڈالتے ہو؟ ویسے اگر آپ 1 لاکھ کی حفاظت کسی نوکر سے کروائیں آپ، اور آپ کہیں کہ 1 سال اس کی ذرا حفاظت کرنا، میں تمہیں جی منہ مانگ کی تنخواہ دیتا ہوں، 5000 لے لے، وہ 5000 میں گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ پورا سال اس مال کو محفوظ رکھے؟ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا؟ تم زکوٰۃ دو، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا کے رکھ دیتا ہے اور صدقات کو، زکوٰۃ کو اللہ بڑھا دیتا ہے، محفوظ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو فرمایا بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، جس کا بخل کیا تھا اسی کا طوق ان کے گلے میں قیامت کے دن ڈالا جائے گا۔ وہی بات آگے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ کی شکل میں ہمیں بیان فرمائی ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آیت کا اختتام ہے۔ تم سمجھتے ہو یہ میرا ہے، حالانکہ آسمان اور زمین کی میراث اللہ کے لیے ہے۔ یہ سب کچھ کس کا ہے جی؟ اللہ کا ہے۔ فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو یہ اللہ تعالیٰ اس کی پوری خبر رکھنے والا ہے، لہذا دو گے تو نفع میں رہو گے، اور اللہ تعالیٰ نے خود تھوڑا استعمال کرنا ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں جن بندوں کو میں نے دیا ہے وہ میرے بندے میری طرح دینے والے بن جائیں، کہ ان کو فقراء کو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، حدیث پاک میں ہے، بخاری مسلم میں ہے حدیث۔ فرمایا یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات فرمائی۔ سبحان اللہ، کبھی یہ لمبی حدیث آپ پڑھیں، ایک آدھ ٹکڑا میں ذکر کرتا ہوں، حصہ ذکر کرتا ہوں۔ جب آپ روانہ کرنے لگے مدینہ طیبہ سے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ فرمایا اللہ کے رسول آپ کے سامنے گھوڑے پر میں سوار ہو جاؤں؟ فرمایا میرا حکم ہے گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ۔ وہ گھوڑے پہ سوار ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے چل رہے ہیں، اپنے صحابی کو الوداع کر رہے ہیں، مشایعت کر رہے ہیں اور ساتھ ہدایات دے رہے ہیں۔ وہاں جانا تو خذ من اغنیائہم، ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لینا، وہاں مسلمان ہوں گے مالدار، ان سے زکوٰۃ لے کر یہاں مدینے میں نہ لانا، بلکہ وہیں کے جو فقراء ہوں انہی پر تقسیم کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کے مالداروں سے زکوٰۃ لے کر اور وہیں کے فقراء مساکین پر اس کو تقسیم کر دینا۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کی ان میں ایک بات ایسی تھی کہ رلا دیا اس نے، کیا؟ فرمایا کہ اے معاذ، ہو سکتا ہے آج کے بعد
دوبارہ تیری میری ملاقات نہ ہو سکے، تو آئے اور مجھے نہ پائے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ویسے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری سال تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا۔ تو میرے بھائیو، زکوٰۃ کا اتنا ذکر ہے، آج ہم نے بہت کم ذکر کیا ہے، انشاءاللہ کل بھی اسی کا ذکر آئے گا۔ اصل ہے آپ حضرات کو بیدار کرنا، متوجہ کرنا۔ آپ نے دی ہوگی زکوٰۃ، آپ ادا کر چکے ہوں گے، لیکن آپ کے وہ بھائی اور میرے وہ مسلمان بھائی جن کو اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، آپ حضرات سن رہے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا حل بلغت، کیا میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو صحابہ نے آگے سے عرض کی، آپ نے صرف دین پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا فرما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہے، تیری دی ہوئی امانت کو میں نے تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب چاہیے کہ جو یہاں موجود ہیں جنہوں نے مجھ سے سنا ہے وہ پہنچائیں ان لوگوں تک جو غائب ہیں، جنہوں نے میری بات کو نہیں سنا۔ تو آپ حضرات کو میں یہ سنا رہا ہوں، اس وجہ سے سنا رہا ہوں کہ آپ ان ساتھیوں کو متوجہ کریں کہ رسومات پر خرچ کرنے کی بجائے اللہ کے فرائض کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔